السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف سب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں جو کارروائی کی گئی ہے، اس میں افغانستان کے 3 صوبے ہیں، خوست ہے، ننگرہار ہے، پکتیکا ہے، اور 7 کے قریب جو دہشت گردوں کے مراکز ہیں، جس میں ISKP ہے، TTP ہے اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو پاکستان کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور فتنہ الخوارج کے ان مراکز کو جب پاکستان نے نشانہ بنایا تو تقریباً 88 کے قریب دہشت گرد ہیں جو اب تک کی اطلاعات ہے اس کے مطابق ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کارروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب حالیہ اسلام آباد کی طرلائی امام بارگاہ پہ حملہ کیا گیا، پھر ساتھ ہی ساتھ بنوں میں اٹیک کیا گیا، اور ابھی 2 دن پہلے جو کرنل شہزادہ گلفراز ہیں وہ اپنے کانوائے کے ساتھ جا رہے تھے، ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا، اور پہلے بھی پاکستان نے کہا تھا کہ اگر افغان حکومت یا طالبان رجیم ان معاملات کو نہیں روکتی ہے تو پاکستان جو ہے وہ انسداد دہشت گردی آپریشنز کے تحت یہ کارروائیاں رکھنے کا یا کرنے کا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ بہرحال جو پاکستان میں ابھی بھی فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان سرگرم ہیں۔ کرک میں جو ہے وہ FC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں 3 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج پاکستان کی جو فورسز کی جانب سے پشین میں بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا ہے، خودکش بمبار سمیت 5 خوارج کو ہلاک کیا گیا ہے۔ دہشت گردی پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات اور افغانستان کی جو کرنٹ رجیم اور افغانستان کے جو معروضی اور اندرونی حالات ہیں، اس کا سب کا سلسلہ کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، آج کے پروگرام میں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایران امریکہ میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، یورپی اور امریکی میڈیا حملے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنیوا میں جمعرات کو مذاکرات بھی ہوں گے، اور ان مذاکرات کے بعد کیا معاملات سدھریں گے۔ دوسری جانب جو امریکی سفیر ہیں اسرائیل میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل خطے کے کسی بھی ملک پہ قبضہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے۔ ایک جانب امریکی جو ہے وہ تمام ممالک کو برابر لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب اسرائیل کی سطح وکالت۔ اس معاملے پہ بھی ہم آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت دونوں تقریباً ساتھ ساتھ ہی اب انکشافات کر رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کی جانب سے جو انکشاف حالیہ کیا گیا ہے تازہ ترین، پہلے علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ان کی ایک ملاقات اڈیالہ جیل میں مریم نواز نے کروائی، اور اب شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ مریم نواز اور علیمہ خان کے تعلقات بہترین ہیں، اور جو جان خلاصی ہوئی ہے 9 مئی کیسز میں علیمہ خان کے صاحبزادے کی، وہ مریم نواز نے کروائی ہے۔ اب اس میں حقیقت کیا ہے، حقیقت نہیں ہے تو اس بیان کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی اپنے جو معاملات ہیں اس میں بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر تک صفائی دے رہے ہیں کہ انہیں ہٹانے کی بات نہیں کی گئی ہے، نہ کبھی ان کو کسی نے کہا کہ آپ چیئرمین شپ چھوڑ دیں۔ اس سارے معاملے پہ بات کریں گے۔ شاید سے موسٹ امپورٹنٹ دہشت گردی پہ بھی میں آؤں گا، لیکن یہ جو امریکی سفیر ہیں اسرائیل میں، ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک جانب آپ مذاکرات کر رہے ہیں، آپ نے بورڈ آف پیس بھی بنا دیا ہے، اور پھر آپ اتنی کھلی چھوٹ کہ جس خطے کے جس ملک پہ چاہے اسرائیل قبضہ کر سکتا ہے۔ اچھا عباس صاحب، یہ اگر کوئی سابق سفیر ہوتا، سابق ڈپلومیٹ ہوتا یا کوئی انٹلیکچوئل ہوتا تو بات اور تھی۔ یہ باقاعدہ حاضر سروس سفیر ہے اور امریکہ کا سفیر ہے، اور امریکہ کے صدر جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو جو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر جاری رکھی ہوئی ہے۔ اس موقع پر اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علم نہ ہو کہ اس بیان کے سعودی عرب پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اردن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، مصر پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، UAE اور قطر پر کیا ہوں گے، اور یہ ممالک جو ہیں اس وقت اپنے عوام کی میں سمجھتا ہوں ناراضگی مول لے کر یہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر کے، کیونکہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسرائیل نے جو کچھ 70-80 ہزار لوگوں کو شہید کیا ہے وہ امریکہ کے ایما پر کیا ہے، اس میں بائیڈن بھی شامل ہے اور ٹرمپ بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود وہ امریکہ کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں یہ سارے ممالک تاکہ وہاں کوئی امن کا فارمولہ کامیاب ہو، فلسطینیوں کے جو زخموں پر کسی قسم کا مرہم رکھا جا سکے، اور امریکہ اسرائیل کی بلیک میلنگ میں آئے بغیر اپنا عالمی کردار ادا کر سکے۔ اس سب کے باوجود اگر امریکی سفیر یہ کہتے ہیں تو پھر
امریکہ کے مخالفین یا اسرائیل کے مخالفین یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اسرائیل کے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے اور اس خطے پر اس کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے بلکہ مزید مستحکم کرنے کے لیے اور اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صرف ٹرمپ اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے بلکہ امریکہ پیچھے کھڑا ہے، کیونکہ یہ امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل میں، ٹرمپ کے سفیر نہیں جی۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل نے، نیتن یاہو نے کبھی اس بات کو نہیں چھپایا کہ ہمارا جو گریٹ اسرائیل کا نقشہ ہے وہ موجود ہے، اور یہ موصوف نے جب یہ گفتگو کی ہے تو تورات کی آیات پڑھی ہیں، حوالہ دیا ہے ورسز کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نقطہ نظر اسرائیل کا ہے، جو نیتن یاہو کا ہے، جو صہیونیت کا ہے، وہی امریکہ کے سفیر کا ہے، امریکہ کے نمائندے کا ہے، امریکہ کی سرکاری نمائندگی کرنے والے شخص کا ہے۔ تو اس پر پاکستان، سعودی عرب، ترکی، تمام مسلم ممالک نے مشترکہ طور پر مذمتی بیان جاری کیا اور کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ میرے خیال ہے اب امریکہ سے باضابطہ وضاحت طلب کی جانی چاہیے ان تمام ممالک کی طرف سے۔ کہا گیا ہے، سعودی عرب نے کیا ہے، سعودی عرب نے وضاحت طلب کی ہے، لیکن یہ مشترکہ ایک بیان کے ذریعے وضاحت طلب کی جائے، اور وضاحت جب تک نہیں آتی پیسا بورڈ کے حوالے سے تھوڑا سا سرمدری دکھائے۔ جی ٹھیک، درست بات ہے۔ شاہ صاحب، شیر افضل مروت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پارلیمنٹیرین ہیں، ایم این اے ہیں، ماہ ناز قانون دان ہیں۔ مروت صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ مروت صاحب، آپ نے یہ کہا ہے کہ علیمہ خان پارٹی معاملات میں مداخلت کرتی ہیں اور خود چیئرپرسن بننا چاہتی ہیں، اور پھر بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی ایک تردید آئی ہے کہ کسی قسم کا انہیں محسوس نہیں ہوا کہ کوئی اور چیئرپرسن بننا چاہتا ہے، یا ان سے کہا گیا ہو کہ آپ چیئرمین شپ چھوڑ دیں۔ تو یہ بیرسٹر گوہر کی تردید کسی دباؤ کا نتیجہ ہے، یہ مصلحتاً انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ مروت صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب سے میرا کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی بھی بات اس مقام پہ ایسی ہو جو ناگوار گزرے محترمہ کو، تو یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے ٹرولنگ شروع کر دیتا ہے، غداری کے فتوے صادر کر دیتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ایک نفیس آدمی ہے اور خان کا انتہائی بڑی خواہ ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جیسے لوگوں کو جو ہے پارٹی میں سیاست کرنے یا پارٹی کے مفاد میں یا خان کے مفاد میں فیصلہ لینے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کا کوئی حق جو ہے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے پھر دھرنا بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں خاندان کو ملنے دیا جائے۔ بے شک خاندان کو ملنے دیا جائے، لیکن خاندان بذات خود ایک سوال یہ نشان ہے کہ خاندان سے کیا مراد ہے، کیونکہ اگلا تنازع اس پہ ہوگا کہ وہ کہیں گے جی کہ خاندان میں فلاں فلاں چلے جائے، تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ خاندان نہیں ہے، خاندان وہ ہے جو ہم ڈیفائن کریں۔ تو بہتر یہ ہو کہ مطالبہ واضح الفاظ ہو کہ خاندان سے فلاں فلاں کو ملاقات کا موقع دیا جائے۔ یہ بھی ابھی تک ابہام رکھا ہے، اور اس پہ پھر ایک فرسٹریشن پیدا ہوگی کہ جی خاندان تو انہوں نے کیا کیا، اپنی مرضی کا کیا۔ قاسم نیازی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی طرح بہتر یہ ہو کہ مزید کنفیوژن نہ ہو اور اعلان کر دیں کہ خاندان سے مراد کون سی بہن ہے یا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، تاکہ حکومت جب فیصلہ لے تو اعلان کر دے کہ چلیں جی یہ مطالبہ ہم اس انداز میں مانتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے مروت صاحب، بیرسٹر یہ بھی کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کو منہ بند رکھنے کا مشورہ دیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ آپ پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں۔ اب آپ کو تو کہتے ہیں پی ٹی آئی سے نکال دیا، آپ پی ٹی آئی کا حصہ بھی نہیں ہیں، تو پھر ایسی کیا باتیں ہیں کہ جس کے باعث آپ کو منہ بند رکھنے کا مشورہ بیرسٹر گوہر صاحب نے دیا؟ پی ٹی آئی سے نکال دیا، یہ بات پیچھے دفعہ سن چکا ہوں۔ میں نے کوئی درخواست تو نہیں دی ہے کسی کو کہ جناب مجھ سے میرا رزق چھین لیا گیا یا مجھے جس تخت پہ بٹھایا تھا وہ تخت چھین لیا۔ یہ پارٹیوں میں کسی کا رہنا ہے کسی کا نہ رہنا جو ہے ان افراد کی رضامندی سب سے پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ میری ابھی خود اپنی خواہش کہاں کی ہے کہ میں ادھر واپس جاؤں، میں نے کبھی کہا ہی نہیں ہے کسی کو۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ مارچ تک یہ لوگ، ان لوگوں کی ٹرک کی بتیاں ختم ہو جائیں گی، تو مارچ میں خان صاحب سے ملوں گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف گزشتہ 2 سال میں بتدریج کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی کمزوری کی وجہ سے
اور حکومت جو ہے وہ نہ کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس سلوک پہ اتر آئی ہے جو پارٹ کے سطح کے ورکروں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا بیانیہ بھی اب جس طرح علی امین خان نے کہا کہ رسائی سے رسائی اور رسائی سے اب دوائی پہ آ گیا ہے۔ آج بھی انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ پہلے بھی میں نے آپ کے کہنے پہ خاموشی اختیار کی تھی، لیکن محترمہ کا منہ کون بند کرے گا؟ یہ کس شرط پہ، یہ کس شرط پہ مروت صاحب، کس شرط پہ آپ نے خاموشی اختیار کرنے کی بات مانی تھی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں اس وقت تک خاموش ہوں جب تک یہ میرے خلاف نہ بولے۔ اب پچھلے دنوں انہوں نے پھر غداری کا فتویٰ جاری کیا، لہٰذا جب آپ نے پارٹی سے نکال دیا تو اب تو منہ بند کر دینا، لیکن جب آپ خاموش نہیں ہو سکتی، خان نے خود اس کو منع کیا ہوا ہے۔ اس نے میرے علاوہ جناب آگے سے لپیٹے میں مثال یوسفزئی، پھر شاندانہ گلزار اور جنید خان، عاطف خان، سب کو لپیٹے میں لیا ہوا ہے۔ سب پہ غداری کے فتوے ہیں جو تو اس کے موڈ کو ناگوار گزرتا ہے۔ میں نے آج میرے سے سب کو کہا ہے، نہیں وہ تو کہتی ہیں کہ آپ لوگ جو باتیں عمران خان کو کہنا چاہتے ہیں اور ان کو کہہ نہیں سکتے وہ آپ میرے بارے کر دیتے ہیں۔ آپ میں اتنی کریج نہیں ہے کہ آپ اگر عمران خان سے اختلاف کرتے ہیں یا آپ ان کو تنقید کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا تو یہ اشیر نہیں ہے، اس سے کسی سے کیا تنازع ہو سکتا ہے؟ یہ خاتون ہے، لاہور کی رہائشی ہے، اپنے کام سے کام رکھے تو بہتر ہے۔ اس کو ہم نے خط بھیجا تھا یا درخواست دی تھی کہ آپ ہمارے خلاف منہ کھولے۔ آپ دیکھیں نا، کرونالوجیکل آرڈر میں دیکھ لیں، مسلسل سے جب 4 دفعہ اس نے بیانات دیے تو پھر میں نے جواب شروع کیے۔ اب ایک دفعہ ایک بندے کو نکالنے کے بعد آپ کا کیا حق ہے کہ اس کے خلاف بیان دیں؟ اور اگر بیان دیں گے تو پھر مروت صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ مارچ میں خان صاحب سے ملاقات کریں گے، تو آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی؟ ملاقاتیں سب کی میں نے شروع کی ہے۔ یہ جو خاندان آج ملتے ہیں یا ماضی میں ملتے رہے، یہ تمام وکلاء، یہ ڈاکٹر، یہ ملاقاتیں شروع ہی میں نے کرائی ہیں۔ یہ پٹیشن میں نے کی تھی، یہ ہائی کورٹ میں، پھر انٹرا کورٹ اپیل میں گیا، یہ سپری میں نے دستخط کیا۔ تو لہٰذا اس میں اولین تو میرا اپنا نام ہے، نام تو ابھی تک عدالتی فیصلے کا حصہ ہے۔ میرے لیے ملاقات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں کوئی اپنی ذات کے فائدے کے لیے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ میں تو خان کے ساتھ احتجاج کی ذمہ داریاں ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ یہ میں بارہا کہتا ہوں، جب علی امین خان بھی وزیر اعلیٰ تھے تو میں یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ کا کام احتجاج نہیں کرنا ہوتا ہے، حکومت کرنی ہے۔ احتجاج کے لیے اور مر گئے کیا؟ تو میں نے تو خان سے یہ ذمہ داریاں مانگی تھی کہ آپ احتجاج کی ذمہ داریاں مجھے دیں، جو سب سے مشکل ذمہ داری ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم بھی جب میں خان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے جناب وہ ملاقات جو ہے سبوٹاج کی، جس کے بعد اب 1 سال ہو گیا ہے میرے خان سے ملاقات کے لیے کہیں نہیں۔ لیکن ابھی یہ فرمائیں کہ ابھی آپ مارچ میں ملنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کا خیال ہے خان صاحب آپ کو ملنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور بہت ساری لیڈرشپ کی طرف سے مجھے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ یہ کام ان سے ہونے والا نہیں ہے اور یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ 1.5 سال میں کیا ترقیبت کیا ہے؟ یہ دھرنے ہیں، 40 لاکھ جمع نہیں ہوتے ہیں، یہ احتجاج ہے 8 فروری کا ناکام، 5 اگست کا ناکام، 14 اگست کا ناکام، کچھ بھی ان سے نہیں ہو رہا ہے نا۔ تو لہٰذا جو یہ کر سکتے تھے تو کر جاتے نا۔ اپنے صوبے میں جو یہ جلسے کرتے ہیں، ان جلسوں کی آپ تعداد دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے جلسوں میں احتجاج اور دھرنوں میں لاکھوں لوگ آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ لوگ نہیں نکل رہے۔ اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو، جنہوں نے پوری لیڈرشپ کو غدار بنایا ہوا ہے۔ وہاں سوائے محترمہ کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے، باقی سب کی کریڈیبلٹی تو انہوں نے زیرو کی ہے۔ میر جعفر اور میر صادق کے جو تمغے ہیں وہ یہاں پہ اس کی اتوار بازار لگی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا سلمان اکرم راجہ کیوں بچے ہوئے ہیں، اور پارٹی میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کے الگ الگ گروپ ہیں؟ پارٹی میں تو اور ایک شخص اپنی ذات میں گروپ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب محترمہ علی خان بھی سوشل میڈیا کے ہینڈل کرتے ہیں، تو اس لیے وہ بچے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں بچے ہیں جو ان کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں۔ اچھا، نہیں، اس میں مروت صاحب ایک نقطہ یہ بھی ہے، اب جو بات ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک دم سامنے آ جانا اور انقلابی بن جانا اور بعد میں کہنا جی آئی ایم سوری، مجھے غصہ تھا، آپ کی طرف سے کرٹیسزم شروع ہو جانا، ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے
جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آپ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کو کسی اینڈ سے دونوں شخصیات کو لانچ کیا گیا ہے اور آپ پارٹی کو مزید نقصان پہنچائیں گے. دیکھیے میں نے کب منہ بند کیا ہے؟ لانچ تو یہ ہوتا ہے کوئی آدمی ایک دم سے شروع ہو جائے. اب مجھے بتائے نا 2 سال میں نے کبھی منہ بند کیا ہے؟ 2 سال میں کسی ٹاکفوں میں میں نے کوئی دوسرا بیانیہ دیا ہے؟ جی تو لہٰذا یہ تو ان کا الزام ہے. کس لیے لانچ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کسی نے ہمیں کیا سرخاب کے پر لگانے ہیں؟ اچھا صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے ایک انکشاف یہ بھی کیا کہ علیمہ خان صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کے بہترین تعلقات ہے. وجہ بہترین 45 سے تعلقات 47 پہ مجھے بھی میری آپ گزارش سنیں نا. 45 سے 47 پہ تو مجھے بھی لے جا رہی تھی. 58 FIR ہوئے, 3 دفعہ جیلوں میں گیا. اگر میں پی ٹی آئی میں آج ہوتا یا جیل میں ہوتا یا 40 سال قید ہوتا یا ڈسکوالیفائی ہوتا. اس کے علاوہ میرا کوئی اور یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو لہٰذا یہ تو ان کی مہربانی ہے. اگر یہ نہ نکالتے تو کہیں مفرور ہوتا. جی نہیں تو پھر انہوں نے آپ پر احسان عظیم کر دیا, بچا کے رکھا گیا, ممکن ہے اسی لیے آپ کو نکالا گیا کہ آپ بچ جائیں. یہ جو کہ مکافات عمل ہے. جو لوگ میرے پیچھے لگے تھے, عمر ایوب خان اور شبلی فراز اور یہ سارے, اللہ نے ان کو کہاں پہ پہنچا دیا اور میں کدھر ہوں. تو لہٰذا یہ باقی بات یہ ہے کہ اس کی پارٹی 9 مئی کے بعد اس پارٹی میں کوئی جان تھی؟ مردہ پڑی ہوئی تھی. یہ سارے چھپے ہوئے تھے جو آج انقلابی بن رہے. کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے تھے. خیبر پختونخوا سے لے کر سندھ تک تو میں نے اس پارٹی کو اٹھایا اور اس پارٹی میں جان ڈالی. خدا کی قسم یہ پارٹی وجود ہی نہ رکھتی اگر ہم یہ کیمپین نہ کرتے, وہ تحریک نہ چلاتے. اس پارٹی کے اور یہ کرا رہی تھی جو اس پارٹی کو مار رہی تھی, جو اس پارٹی کو گھسیٹ رہی تھی. تو لہٰذا ہم نے جو کیا, اور وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو میرے ساتھ نکلے تھے وہ سارے غدار ہیں. اسی لیے تو ورکر اور میرا رشتہ کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. آج بھی ورکروں کے دل میں زندہ ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں آؤں. ان کو پتہ ہے کہ سنجیدگی سے جان ہتھیلی پہ لے کے یہ کام کرتے ہیں, اور یہ کام جان ہتھیلی پہ لے کر ہوتا ہے. جتنے بھی آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں گے جہاں پولیس نے راستہ روکا ہے, وہ پولیس کو بالکل فرنٹ سے میں نے جو ہے کنفرنٹ کیا, اور اس پہ مجھے آج بھی کوئی ندامت نہیں ہے. قانون کی حکمرانی کے لیے نکلا تھا. باقی یہ جتنے بیانیے بنائے آپ دیکھ نہیں رہے 1.5 سال سے یہ سوشل پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا نہ کہ ٹرولنگ کر رہی ہے, گالم گلوچ کر رہی ہے, نہ گناہ کیا ہے. خان کے کاس کے لیے لڑا ہوں, اور جو بھی لڑ جاتا ہے 8 فروری تک تو میں ان کا ہیرو تھا. جو ہی یہ لوگ باہر آئے 11 اپریل 2024 نے مجھے سائڈ لائن کیا ہے. اب جناب مروہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کو سائڈ لائن کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ علیمہ خان پارٹی پر قبضہ کرنا چاہتی ہے. اگر قبضہ کرنا چاہتی ہے تو کون رکاوٹ ہے, کون ان کو روک سکتا ہے؟ ابھی تک انہوں نے قبضہ کیا تو نہیں ہے, کوئی عہدہ مانگا تو نہیں ہے. میرا خیال ہے دیکھیں علیمہ خانم جو ہے وہ عملاً اس پارٹی کو ٹیک اوور کر چکی ہے. کوئی اندھا ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. یا دھرنے کا فیصلہ ان کا تھا نا. یہ سہیل افریدی نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے ریلیز فورس, یہ کس نے, یہ انہی کا فیصلہ ہے نا. پارٹی نے تو لا تعلقی کی ظاہر کر دی ہے. اسد قیصر صاحب کا بیان ہے, بیر غور صاحب کا بیان ہے. فیصلے پارٹی کے مشاورت سے تو نہیں ہو رہے. جو فیصلہ آج جو یہ دھرنا دیا ہے, یہ دھرنا پارٹی نے کہیں اناؤنس کیا ہے. ان کی کال گئی ہے, ٹویٹ گئی ہے, سب پہنچے تو پہنچ گئے ہیں, کسی کی مجال ہے. لہذا پارٹی میں, اور خان دوسری طرف اس کو کہتا ہے کہ آپ منہ نہ کھولیں, آرام سے بیٹھے, کوئی سیاست نہ کریں. تمام پارٹی لیڈروں کو کہتے ہیں کہ ان کو بھائی کوئی موقع نہ دے. لیکن دوسری طرف جو ہے خان کی نظر بندی کا فائدہ اٹھا کے عملاً پاکستان تحریک انصاف کے تمام سیاق و سباق اور تمام معاملات کی خالق و مالک بن چکی. اچھا یہ نہیں, لیکن یہ فرمائیں کہ محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس جو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ڈسپلن کی پابند نہیں ہے, وہ ان کی بات کیسے مان رہے ہیں؟ وہ تو سیاستدان ہیں, جہاں دیدہ سیاستدان ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اس طرح سے نقصان ہو رہا ہے ان کے کاز کو؟ تو انہوں نے بیان دیا نا کہ خان کو پھر کہہ دے کہ یہ معاملات ہم میں کیوں دیے. یہ جو پارلیمانی کمیٹی میں لاسٹ ٹائم جو دھرنے کے مقام پہ انہوں نے اجلاس کی صدارت کی, اور یہ ان کا بیان تھا. تبھی جا کے شاید علیمہ خان کو بھی تھوڑا ڈر لگا کہ خان کو کہیں پتہ نہ چل جائے. خان کو ان چیزوں کا پتہ تو نہیں ہے, وہ تو اندھیرے میں ہے. اور اسی لیے حکومت کو چاہیے کہ اچکزئی صاحب, علامہ صاحب, بیر غور صاحب, اسد قیصر صاحب, عاطف خان صاحب, شاہرام ترقی صاحب, جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں,
شہریار افریدی صاحب، شندانہ گلزار صاحبہ، ان کو موقع دیں تاکہ جا کے خان کو حقائق بتا دے، اور اس سے حکومت کی بھی بہتری ہوگی، یہ کنفرنٹریشن کی سیاست مصالحت کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ ایک بیان آپ سے اور منسوب ہے، آپ نے کہا کہ علیمہ خانم اور مریم نواز کے تعلقات بہترین ہیں، اور ان کے بیٹے کو ریلیف دلانے میں، علیمہ خانم کے بیٹے کو ریلیف دلانے میں مریم نواز صاحبہ نے کردار ادا کیا، اور ملاقات بھی ہوئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کا انکشاف یا آپ کا دعویٰ انکشاف کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک ان کی بہن کا بیٹا ہے احسان نیازی، اور ایک اس کی بیٹی بھی ہے احسان کی بہن ہاجرہ۔ آپ ذرا چیک کریں نا، ان بیچاروں کا کیا قصور تھا احسان کا کہ اس نے جناب وہ ایک یونیفارم لے رہی تھی، تو وہ یونیفارم پکڑانے والا اس کا بیٹا تھا نا، اسی جگہ پہ ایک اور کمانڈر کے گھر کے سامنے، تو وہ تو 10 سال کی سزا کاٹ رہا ہے، اس کے ٹرائل ملٹری ٹریبیونل نے کی ہے، اس کا بیٹا 2 سال مفرور رہا، 3 دن میں چھوٹ گیا، اور ٹرائل بھی ملٹری ٹریبیونل میں نہیں ہوئے۔ میں وکیل ہوں، یہ 9 مئی کی کیسز میں صرف یا ان لوگوں کے ساتھ نیکی ہوئی ہے جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی یا کنڈیم کیا، یا پھر ان کے ساتھ یہ فیور ہوا ہے۔ پھر پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی، اگر بیل عدالت نے دی تھی تو کینسلیشن وہ کرتے۔ سنم جاوید اور علی حمزہ کے خلاف تو سپریم کورٹ تک چلے گئے، ان کے خلاف ہائی کورٹ تک درخواست نہیں دی۔ ملاقاتیں جو ہیں جب یہ اولاد میں تھے، کعبے مابے پہنچا رہے تھے، دیکھیں مریم نواز نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے اور ظرف کا مظاہرہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس کے باپ کے ساتھ اور اس کا خاندان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ لیکن کھانے کس کو پہنچا رہے تھے مروت صاحب؟ کھانے کس کو پہنچائے گے؟ کھانے جو بیٹے اولاد میں تھے ریمانڈ کے دوران۔ کوئی علیمہ خانم اور مریم نواز صاحبہ کی آپس میں ملاقات، دو بدو ملاقات بھی آپ کے علم میں ہے؟ جی ہاں بالکل، میرا خیال ہے کہ مری بہن کی ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے ایک احسان کیا ہے ان پہ۔ اچھی بات ہے اگر احسان کیا بھی ہے۔ یہ کتنا عرصہ پہلے ہوئی ہے؟ یہ ان دنوں میں ہوا نا جب یہ بیٹے، آپ دیکھیں نا، ان کے بیٹے جب گئے تو ان کو ECL پہ نام نہیں ڈالا گیا تھا، چلے گئے لندن، 2 سال رہے وہاں، اس نے پولیٹیکل اسائلم کی درخواست دی، جب اسائلم ہونے والا تھا 95% رہ گیا تھا، اچانک اس کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد دوسری طرف آپ حفیظ اللہ نیازی کی بیٹی ہاجرہ کو دیکھ لے، آسٹریلیا گئی تھی، اس کو جناب روک لیا گیا، اس کا نام ECL میں تھا۔ وہ صرف احسان کی بہن ہونے کے ناطے آج تک سفر کر رہی ہے، اور احسان آج تک جیل میں پڑا ہوا ہے، اور قصور کیا ہے؟ یہی تھا نا، وہ اس کی بیٹی کا کیا قصور تھا، حفیظ اللہ نیازی کی بیٹی کا یا احسان کی بہن کا؟ ایک طرف جو ہے وہ رحمتوں کے اور فضیلتوں نہیں، لیکن اس کا علم جو ہے احسان کی والدہ نورین نیازی صاحبہ کو نہیں ہے مروت صاحب؟ اس کا علم کیا نورین نیازی صاحبہ کو نہیں ہے، احسان کی والدہ کو نہیں ہے؟ جی احسان کی والدہ کو تو اچھی طرح علم ہے، لیکن اس پہ آپ حفیظ اللہ نیازی صاحب سے پوچھ لیں، اس کا موقف لے لیں کہ اس کی دل میں کیا ہو رہا ہے، اس کا دل جل رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نہیں، ماں تو آج بھی علیمہ خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے بیٹھنا علیحدہ امر ہے، لیکن یہ اس سوال کا جواب حفیظ اللہ نیازی صاحب دے سکتے ہیں۔ صحیح ہے، میری کل ہی ان سے بات ہوئی اسی ایشو پہ، اور یہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں اس میں کوئی بات اپنے پیٹ سے نہیں کر رہا ہوں، یہ سارے حقائق جتنے بھی ہیں یہ نیازی صاحب سے میں نے ڈسکس کیے ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے، اور آپ کبھی ان کو لے لیں۔ اچھا یہ بتائیں، لاسٹ کویسچن، سہیل آفریدی صاحب نے اب فورس تو بنا دی ہے، رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ مشورہ کیا ہے آپ کا ان کو ویسے؟ اور کیا آفریدی صاحب آپ کو وزارت عظمیٰ کی مسند پہ براجمان نظر آ رہے ہیں؟ وزارت اعلیٰ کی فورس بنا دی نہیں ہے، فورس بنانے کا اعلان ہوا ہے، فورس کوئی بنے گی نہیں، یہ بالکل آپ آج لکھ لیں، کون سی فورس بنے گی؟ آپ کا مشورہ کیا ہوگا ان کو؟ آپ کا مشورہ کیا ہوگا، وہ بنائیں نہ بنائیں؟ میرا اب ہم ایک دوسرے کو مشورہ دینے سے بہت آگے نکل چکے ہیں، مشورے کا ٹائم گزر گیا۔ اب کس کا ٹائم ہے؟ میرا خیال ہے عید گزرنے دے، انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا۔
वज़ीर आला रहेंगे ईद के बाद तक वो? मुझे तो ज़ाती तौर पे रहते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, सही है। अली अमीन आपको दोबारा वज़ीर आला बनते नज़र आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पीटीआई के पास अली अमीन का मुतबादल ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज़ सफारतकार और साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ चौधरी साहब ने। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौधरी साहब, अब पाकिस्तान की तरफ से जो हालिया कार्रवाइयाँ की गई हैं अफ़गानिस्तान में, खोस्त में, पख्तीका में, नंगरहार में, 7 के करीब ये खारजी मराकज़ हैं, 88 के करीब दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, और उससे पहले जो पिछले अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होते हुए जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हुई हैं, बन्नू हो, तरलाई की इमाम बारगाह हो, दीगर वाक़यात हों, क्या पाकिस्तान का ये जवाबी कार्रवाई करंट जो तालिबान रजीम है उसको मजबूर करेगी कि वो इन खारजियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, या ये एज़ इट इज़ ही वो चलाते रहेंगे? शुक्रिया। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनको कोई पैगाम, फर्म किस्म का पैगाम दें, और वो ये हमने अभी दिया है। उसकी वजह यह है कि जब से ये ताकत में आए हैं अगस्त 2021 में, उसके बाद हर आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा खूनी साबित हुआ है, यहाँ खून ज़्यादा बहा गया है, और ये मानते ही नहीं है कि टीटीपी को कोई रोके, या कोई होता है ना किस किस्म का सिलसिला। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने ये किया है, बिल्कुल सही किया है, और उन ठिकानों पे हमला किया है। उन लोगों को ये पैगाम देना ज़रूरी था। बड़ी बदकिस्मती है कि तालिबान जो है उनको एक गलत फहमी पैदा हो गई है, और गलत फहमी उनको ये है कि उन्होंने बंदूक के ज़ोर पर काबुल जीता, तो चुनाचे वो अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो फाटा के इलाके थे पहले, उसमें ये टीटीपी की कोई इसी तरह की शरई रियासत बना दें। अब बात ये है कि हम ये उनकी गलत फहमी तो दूर होनी चाहिए कि उन्होंने कोई बंदूक के ज़ोर पर नहीं जीता था काबुल। अमरीकी जाना चाह रहे थे, बाई पार्टीजन कंसेंसस था कि डिस्टेंट वॉर्स में नहीं है ना। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान इनकी मदद ना करता तो ये आज भी पहाड़ों पे लड़ रहे होते और कहीं मर खप जाते। तो पाकिस्तान का उन्होंने क्या एहसान का बदला इस तरह से दे रहे हैं कि हमारा खून बहाई जा रहे हैं मस्जिदों में, स्कूलों में, बाज़ारों में। ये काबिल कबूल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है अपनी अफवाज के साथ, अपनी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के साथ खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये पैगाम उनको जाना चाहिए तालिबान को। ये हमारे यहाँ जो कुछ थोड़े बहुत नरम गोशा रखते हैं जो लोग, उनकी वजह से पाकिस्तान ने बहुत सफ़र कर लिया। तो हमें अब पूरी कौम के तौर पर ये जवाब उनको देना चाहिए कि यह हमें अब काबिल कबूल नहीं है। जी सही। अच्छा, ये फरमाएं कि ये स्ट्राइक होगी, आइंदा भी हमारा तर्ज़-ए-अमल यकीनन यही होगा। अब इसके नताइज क्या होंगे? जो सवाल था अब्बास साहब का वो ये है कि क्या तालिबान रजीम जो है वो इनको रोकेगी, अपने रवैये पर नज़रसानी करेगी, उन एहसानात को याद करेगी जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की रियासत ने उन पर किए, या वो अपनी ज़िद और हठधर्मी पर कायम रहेगी? अगर कायम रहती है तो फिर हमारे पास और ऑप्शन क्या है? क्या हम वहाँ रजीम चेंज के ज़रिए हालात को दुरुस्त कर सकते हैं, या किसी रजीम चेंज की हिमायत करना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? शाह साहब, मैं आपको बताऊं कि हमें इनकी जो ये रहेंगे तो हट धर्म जी, ये नहीं बाज आएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाज नहीं आएंगे। ये जिस किस्म का इनका एटीट्यूड है, मुझे तो ये चेंज होता नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? इसके साथ हमने जो ये शुरू किया है ना कि बॉर्डर खुला था, हमारी बंदरगाहों तक रसाई थी इनकी, हमारी यूनिवर्सिटियों तक, हमारे स्कूलों तक, हमारे अस्पतालों तक, ये अब ये बंद होगा सिलसिला। और मेरे ख्याल में बॉर्डर पे हमने बंद किया हुआ है, और इसकी जब पिंच लगेगी, मैंने सुना मुल्ला बरादर को ये कहते हुए कि जी आप चाह बाहर चले जाइए, अपने बिजनेसमैन को कह रहे हैं भाई चाह बाहर क्या, वहाँ तो दुगना फासला है और ईरानियन रेगुलेशन तो कहीं ज़्यादा सख्त है, ये तो हमारे यहाँ खुले खाते खुले हुए थे। तो ये थोड़ी जो पिंच करेगी ना जी इनको, ये चीज़ इकोनॉमिक पिंच, अब आप देखेंगे ये घुटनों के बल चल के आएंगे। तो इस वजह से बिल्कुल आप बेगम हो जाइए, कोई रिएक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने भारत के साथ हाथ मिलाया हुआ है और भारत मुमकिन की मदद कर रहा हो, और भारत की वजह से थोड़ा बहुत ये करेंगे। कुछ अमेरिका का असला पीछे पड़ा हुआ है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त साबित कदम रहना होगा, अपना बॉर्डर बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि राब्ते रखें इनके साथ, बायलैटरली भी रखें और रीजनली भी सारा इन पे दबाव डालें, क्योंकि आज पाकिस्तान
مشکل میں ہے تو کل کو دوسرے ہمسائے مشکل میں ہوں گے. اچھا یہ تو ہمیں جو یہ سارا ایک ملٹی پرونڈ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ. جی 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 جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو معاملات ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، وہ سب کے سامنے ہیں. افغانستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو آلدو یہ جو پختون کمیونٹی ہے اس کی تناسب تو زیادہ ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہیں کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکتے ہیں، باقی بھی کمیونٹیز وہاں پہ رہتی ہیں. جی جی. اب افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ان پالیسیز کی وجہ سے اگر پاکستان کے ساتھ بھی معاملات بگڑ رہے ہیں، دیگر ممالک کے ساتھ بھی بگڑ رہے ہیں، تو جو انڈیجنس چیلنجز ہیں کابل حکومت کو یا طالبان رجیم کو، وہ کیا مزید بڑھ سکتے ہیں؟ اور کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ از خود ہی وہاں پہ ماحول ایسا بن جائے کہ یہ طالبان کو حکومت چھوڑنی پڑے؟ ابھی میں ایک نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان و خان کے راستے آ جائے، یہ ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمیں بالکل ان کی رجیم چینج والے سلسلے میں نہیں جانا چاہیے. یہ ہماری اصولی پوزیشن ہے. ہم نے پورے مڈل ایسٹ میں بھی یہی کہا کہ آپ بالکل رجیم چینج کی طرف نہ جائیں. آج ایران میں امریکہ یہی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اس کو بھی اپوز کیا. ہم بالکل نہیں یہ اس قسم کے کام میں پڑنا چاہیے. آپ صرف بارڈر کو فی الحال بند رکھیں اور ان کو خود اپنے معاملات سیدھے کرنے دیں. اور آپ نے صحیح کہا کہ پشتون وہاں پہ کوئی 40% ہے، باقی ازبیک، ہزارہ، تاجک وغیرہ ہیں، تو وہ لوگ خود اپنا فیصلہ ان کے ساتھ کر لیں. اب ہمیں میرے خیال میں افغانستان کو ایک آزاد سوورن ملک کے طور پر رکھنا چاہیے. ہم نے تو صرف اور صرف یہ خواہش کی تھی کہ وہاں امن ہو جائے، اس سے زیادہ ہماری خواہش کوئی نہیں تھی، کیونکہ ہمارا ایسٹ پہ مشکل تھی تو ہم نے کہا کہ چلے ویسٹ پہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے. اس سے زیادہ تو ہماری خواہش نہیں تھی، لیکن اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوا. تو چنانچہ بارڈر کو بند رکھیں فی الحال کچھ دیر کے لیے اور ان کو خود اپنے معاملات طے کرنا چلیں. اگر وہاں رجیم چینج ہوتی ہے، خود بہت ہوتی ہے، تو ہونے دیں. پاکستان شوڈ ناٹ ہیو اے رول ان اٹ. جی. اچھا اعجاز صاحب، اب ایران اور امریکہ کا جو صورت حال ہے، مذاکرات کی تاریخ بھی طے ہے، جمعرات کو مذاکرات بھی ہونے ہیں، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کل یا پرسوں حملہ بھی ہو سکتا ہے. اتنا بڑا بلڈ اپ کر دیا ہے، جہاز بھیج دیے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سفارتکاری ہی مؤثر ہوگی یا کوئی حملہ ہوگا، اور سفارتکاری مرضی کے شرائط بنوانے کے لیے حملہ ہوگا، اور حملے کے نتیجے میں امریکہ کیا مقاصد حاصل کرے گا؟ دیکھیں، یہ سفارتکاری نہیں ہے، یہ ایک ڈھکوسلا ہے. ایران نے تو پہلے ہی نیوکلیئر ڈیل مانی ہوئی تھی 2015 میں. 2018 میں ٹرمپ صاحب نے اس سے نکل گئے. اب وہ ابھی بھی تیار ہے نیوکلیئر ڈیل کے لیے. یہ تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈز اتنی بڑھا دی ہیں اور انہوں نے کہا جی میزائلز کے اوپر بھی پابندی لگاؤ اور اپنا کسی اور کو باہر آپ مدد بھی کوئی نہ کرو. تو یہ تو ان کو قابل قبول نہیں ہوگا. چنانچہ کلیش تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ سفارتکاری والی بات جو ہے نا چلتی نظر نہیں آ رہی. کلیش ہوگا. اب کلیش کس قسم کا ہوگا؟ طاقت کا استعمال جو ہے وہ امریکہ ایک حد سے زیادہ کر نہیں سکتا اگر وہ ان کے اوپر سٹرائکس کرتا ہے. اور پھر یہ آتا ہے کہ کیا ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جن سے وہ جواب دے سکے؟ اگر تو ایران کے پاس میزائل ہوئے تو آپ دیکھیں گے جنگ فوراً ختم ہو جائے گی. اچھا. کیونکہ اس وقت اسرائیل کی طرف سے یہ زور لگا رہے ہیں امریکہ پہ کہ جی آپ جنگ کریں. اور جب ایران کے میزائل تل ابیب میں اور مختلف شہروں میں پہنچے نا اسرائیل کے، تو ایک دم سے وہ دباؤ ڈالیں گے جی یہ جنگ روک دیں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ کا دائرہ بہت زیادہ پھیلے گا. امریکی مفادات ویسے ہی پورے خطے میں بکھرے پڑے ہیں، وہ سارے کے سارے نشانے پہ آ سکتے ہیں. لیکن اگر ایران کے پاس وہ میزائل کی قوت نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. پھر تو ایران کے لیے بہت مشکل ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ قوت ہوگی، انہوں نے اس کے لیے یہ اس وقت کے لیے بچا رکھی ہوگی. اور اس لیے یہ سٹرائکس اور کاؤنٹر سٹرائکس میں دیکھ رہا ہوں، لمبی جنگ میں نہیں دیکھ رہا. جی. اچھا، وٹکوف یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایران سرنڈر نہیں کر رہا. تو آپ کے خیال میں ایران کے سرنڈر نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جوابی کارروائی کی قوت ہے، طاقت ہے، یا روس، چین اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ان کو قائم رکھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ لمبی جنگ نہیں ہوگی، آپ قائم رکھیں، برقرار رکھیں اپنا موقف؟ ایک تو میرے خیال میں یہ جو کانفیڈنس آ رہا ہے، ان کو جو اعتماد آ رہا ہے، وہ شاید اسی سے آ رہا ہے کہ ان کے پاس میزائل ہیں، وہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی متبادل نہیں ہے. دیکھیں، رجیم چینج کس سے کریں گے آپ؟
یہاں پہ جو ایران کی پوری رجیم جو ہے بڑی مضبوط ہے. اس نے اپنے ٹینڈر ابھی اتنے انہوں نے فسادات کروائے وہاں پہ, آلٹرنیٹ کوئی ہے نہیں. انہوں نے پرانے شاہ کے بیٹے کو کھڑا کیا, وہ ہی واز نو بڈی, وہ کچھ بھی نہیں اس کا چلے. تو اس وجہ سے اقوام جو اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے تو ایرانی قوم متحد ہو جائے گی. کوئی بھی قوم اگر باہر سے جارحیت ہو تو متحد ہو جاتی ہے. تو وہ بھی میرے خیال میں وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایران کی جو قوم ہے اس وقت وہ اتنے آسانی سے مرعوب نہیں ہوگی. اور تیسرا, روس تو شاید مدد نہیں کر سکتا, اگرچہ روس کے وزیر خارجہ نے بڑا زوردار بیان دیا, لیکن روس مدد اس لیے نہیں کر سکتا, وہ یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے. آج بھی ماسکو میں ان کے جو سب وے پہ حملہ ہوا اور انہوں نے جوابی ایک بیراج پھینکا میزائل کا, مطلب وہ تو ادھر الجھے ہوئے. البتہ چین کی طرف سے کچھ خبریں انکنفرمڈ آ رہی تھی کہ چین کا کوئی ساز و سامان پہنچا, مجھے نہیں پتا یہ پہنچا نہیں ہے. اگر چین بھی اپنے پیسفل رائز میں مصروف ہے تو جو بنیادی چیزیں جو ہے وہ دو ہی ہیں. ایک تھے کہ ایران کی اپنی استطاعت کیا میزائل ہیں, اور دوسرا ان کی قومی قوت جو ان کے پاس ہے. میں سمجھتا ہوں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جی ان کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو امریکی سفیر ہے اسرائیل میں, ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اسرائیل جس ملک پہ چاہے قبضہ کر سکتا ہے, آلدو اس پہ جو اسلامک کنٹریز ہیں ان کی طرف سے ایک رد عمل تو آیا ہے, لیکن ایک جانب آپ بورڈ آف پیس بنا رہے ہیں, آپ دنیا میں امن لانا چاہتے ہیں, دوسری جانب سب سے جو بربریت کرنے والا ملک ہے اسرائیل, اس کو اتنی اتھارٹی دینا اور اس کی اتنی وکالت کرنا, تو ود ان امریکہ اس اپروچ کو کیسے دیکھا جا رہا ہوگا؟ باقیوں کو تو چھوڑیں, یہ میرا کویشچن ہے, امریکی عوام اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے آپ؟ امریکہ کے اندر اب تھوڑا سا ریئیکشن آ رہا ہے جی. یہ ایک تو حقبی کی سٹیٹمنٹ بہت غیر ذمہ دارانہ تھی, اور یہ کوئی نئی بات انہوں نے نہیں بتائی. نیتن یاہو صاحب تو یہ نقشے دکھاتے رہے ہیں پہلے سے, لیکن جب امریکہ کا سفیر کہتا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کمپلیسٹ ہے اس میں. امریکہ کو نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کمپلیسٹ. بڑی ہی سخت آواز میں لوگ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کس قسم کی یہ حرکات کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی بڑے ان پاپولر ہو رہے ہیں. وہ جنگ کرنا بھی شاید اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں تو وہ ایک طرف سے ایپسٹین فائل سے ان کی جان چھوٹے, توجہ کرے, اور دوسرا سپریم کورٹ نے جو ان کے ٹیرفز ختم کیے تو وہ اس وجہ سے سوال یہی تھا, اگلا یہ سوال یہی تھا کہ یہ جو ٹیرف پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اب اس کے بعد امریکہ کے پاس کیا ہتھیار رہ گیا ہے کہ وہ دباؤ ڈالے ان ممالک پہ؟ ابھی جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہی ہیں. جی نہیں, کوئی نہیں رہ گیا جی. میں آپ کو بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھوڑا اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کا. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے امریکہ میں. ٹیرف جب لگتا ہے, دیکھنا ایک چیز باہر سے آ رہی ہے, اور اگر اس پہ ٹیرف لگ جائے گا وہ مہنگی کس کو پڑے گی؟ کنزیومرز کو پڑے گی نا, امریکن کنزیومرز کو پڑے گی. اور وہ جو لمبر آتا تھا کینیڈا سے, وہ جو سٹیل آتا تھا, وہ جو آئرن آتا تھا, وہ رک گیا. تو کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ امریکہ کی فیکٹریوں کو ہو رہا ہے. تو وہاں بڑا ریئیکشن آ رہا ہے اس بات کا, اور میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مشکل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. جی صحیح ہے. یہ ویسے جو ابھی آن ہولڈ تھا ٹیرف, اب ایگزیکٹلی کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ کلیم بھی کرنا پڑے گا ان ممالک کو, واپس بھی دینا پڑے گا امریکہ کو؟ اور اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر ٹرمپ صاحب کی کیا حالات رہیں گے؟ دیکھیے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ امریکہ کی جو قوت ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ ایک بڑی طاقت ہے, ٹھیک ہے, دنیا کے سارے ملکوں نے ریزرو کرنسیز, سارے تو نہیں لیکن 57% نے ریزرو کرنسیز ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے کہ آئل کی پرائس ڈالر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لیکن یہ سب بدل جائے گا آہستہ آہستہ اگر آپ کے حالات ایسے رہے. اب انہوں نے اپنے جو بہت قریبی ساتھی اور حلیف تھے ان کے, یورپ کو دور کر دیا اپنے آپ سے, اور کینیڈا کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیا. اب وہ یورپی ہی کہتے ہیں. پہلے تو یورپ کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے گزرنے کا انتظار کرتے ہیں, یعنی گزرنے سے مراد ان کی ٹرم ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں, لیکن اب وہ یہ نہیں کہہ رہے. اب وہ کہہ رہے کہ نہیں, اب ہمیں خود اپنے دفاع پہ کام کرنا پڑے گا, جس کا مطلب ہے کہ نیٹو بھی ختم ہو گیا. تو امریکہ نے اپنا جو خود بخود اپنی ساری جو جگہ ہے وہ کھوتا جا رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس سے دنیا میں ایک افراتفری کا سما ہے. اور یہ جو ایران میں یہ جو کر رہے ہیں, اور اسرائیل کی جس طریقے سے انہوں نے مدد کی ہے, میرے خیال میں اس کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بھی ایک قسم کی آگ لگا دی ہے. جی یہ ٹیرف وار میں ہمیں کچھ فائدہ نظر آ رہا تھا, لیکن جو درپیش حالات ہیں اس میں یہ فائدہ برقرار رہے گا, اور یہ جو ہماری تعریف توصیف ہے یہ کنورٹ ہوگی ہمیں کسی معاشی فائدے, مانیٹری بینیفٹ اس کا ہمیں ملے گا.
میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی ہماری بونہومی ہے اس کا ہمیں فائدہ ہے. فائدہ اس لیے کہ ہمارا گلوبل پروفائل بنا ہے, ہماری ڈیٹیلس میں اضافہ ہوا ہے, ہمارے ساتھ سعودیز نے بھی میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کیا, اور جو انڈیا جس نے ایک منہ کھولا ہوا تھا کہ جو ہمارا سندور ابھی تک اوپن ہے, تو ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ہوگا. اب ہمیں جو چیز چاہیے نا سر, میں آپ کو بتاؤں ٹیرفس بھی سب کے برابر ہی ہے تقریباً, آگے پیچھے انڈیا کا 18 ہے, ہمارا 19 ہے, ویتنام کا بھی اتنا ہی ہے. تو جس چیز کا نقصان ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر جو بزنس کا ماحول ہے, جو بزنس ڈوئنگ کا, ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو ہمارا لو ہے معیار بہت زیادہ, ہمارے جس قسم کے صنعت کاروں کو مشکلات پیش آتی ہیں, ہم اپنے کسی صنعت کار دوست سے پوچھ لیجئے 38 محکمے اس کی جان کو آ جاتے ہیں. یہ ہمیں بدلنا ہوگا. اب جب دنیا میں آپ کا ڈپلومیٹک پروفائل بنا ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھا کے ملک کے اندر اپنی اقتصاد کو بہتر کریں. اکنامک سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. یہ ٹیرفس وغیرہ یہ معمولی چیزیں جن کی کاسٹ آف انرجی کاسٹ جو ہے یا ان پٹ کاسٹ ہے ہماری انڈسٹری کی, وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہیں. ہمیں تو وہ کم کرنا ہے, ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ لوگ, ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ پاکستان میں کریں. یہ درست بات ہے چوہی صاحب. یہ لاسٹ کویسچن تھوڑا بریف کمنٹ کر دیجیے گا. پرائم منسٹر صاحب قطر کے دورے پر ہیں, اس سے پہلے یو اے ای کے دورے پر صدر پاکستان تھے, فیلڈ مارشل بھی پھر گئے یو اے ای کے دورے پر. اس وقت پاکستان جو گلف کنٹریز ہیں اور مڈل ایسٹ کیسے انگیج کر رہے ہیں, اور بالخصوص بورڈ آف پیس میٹنگ سے پہلے اور اس کے بعد کیا سگنیفیکنس ہے ان دوروں کی؟ دیکھیں گلف کے ساتھ, گلف تو ہماری نیئر نیبرہڈ ہے جی, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اتنے پاکستانی بھائی وہاں پہ اور بہنیں وہاں پہ کام کرتے ہیں, تو گلف کے ساتھ تو اچھے تعلقات ہونے چاہیے. وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ تو ہمارا رابطہ رہنا چاہیے. اور جب سے بورڈ آف پیس میں ہم لوگ گئے ہیں اس سے بھی پاکستان کا پروفائل اونچا ہوا ہے, کیونکہ پاکستان اگر واحد نہیں تو چند ملکوں میں سے ایک ہے جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے. ہمارے وزیر اعظم کی تقریر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے سارے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے 1947 سے جو آواز اٹھائی وہ آج بھی اٹھا رہے ہیں. اس لحاظ سے تو یہ سارے عرب خوش ہیں کہ پاکستان جو ہے بورڈ آف پیس میں شامل ہے. ہمیں بھی اس کا فائدہ ہے, ذرا پروفائل اونچا ہے, ہم بھی کم از کم اپنا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. تو اور فلسطینیوں کی مدد کریں گے, ان کے لیے آواز اٹھائیں گے, تو ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی کشمیریوں کے لیے بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو وہ یہ دورے اچھی بات ہے, ان کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. بہت ساری وجوہات ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات قریب. بالکل جی ٹھیک, بہت شکریہ. اعزاز چودھری سیکریٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شاد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.